بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تم پر سخت حالات آ جائیں تو رات کے آخری پہر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کرو۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اس قدر مٹھاس بھری عبادت ہے کہ کوئی بھی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پڑھے بغیر نہ جانے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے نور، روشنی اور دلوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف درود کا ہدیہ بھیجتا ہے تو اسے آسانی میسر آ جاتی ہے اور اس کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، میں جب زبور کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے ایک نور نظر آتا ہے، میرا محراب خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میرا قلب و جگر انتہائی راحت محسوس کرتا ہے، میرا حجرہ منور ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، وہ نور کیسا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے اس نور کے طفیل دنیا، آخرت، آدم، حوا، جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بلند آواز سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا تو پرندے، جنگلی وحشی جانوروں کو دشت بیاباں اور صحرا سے ایک گونج آئی کہ صدقت یا داؤد، یعنی اے داؤد علیہ السلام، آپ نے صحیح کہا۔ اسی مضمون کو کلام الہی سے بیان کیا گیا۔ بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بزرگی دی تھی کہ اے پہاڑوں، ان کی تسبیح کی آواز کا جواب دیا کرو، اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرمانے لگتے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتے تھے۔ جب بھی آپ تنہائی میں اللہ پاک کو پکارتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ باخبر ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس ذات پر آپ نے درود پاک پڑھا ہے، درود پاک بھیجا ہے، وہ آپ کی اس حالت سے باخبر ہے۔ اسی لیے خود بھی بہت محبت اور ادب سے درود پاک پڑھا کریں اور اپنے پیاروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جس کا فیض نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ جیسے ایک شخص درخت لگاتا ہے اور فائدہ آنے والے لوگ اٹھاتے ہیں، اسی طرح جو شخص درود شریف سے لو لگا لیتا ہے، اس کی آنے والی نسلیں درود شریف کی برکات سے فیض یاب ہوتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائیں، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔